والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مکمل ادب و تعظیم کے دائرے میں رہتے ہوئے نبی کونین، نانائے حسنین، باعث سعادت دارین، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جی لگا کر آواز سے آواز ملا کر کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر المظفر ہمارے درمیان جاری ہے۔ اس مبارک مہینے کی 25 تاریخ کو امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، آیات من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، حقانیت کی جان، سنیوں کی شان، امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند ضروری باتیں انشاءاللہ گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، چونکہ اعلیٰ حضرت ایک عظیم ولی کامل ہیں، اعلیٰ حضرت صالحین میں سے ہیں، بڑے نیک، متقی، پرہیزگار، اور پیارے نبی حضرت مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہایت جانثار امتی۔ تو اس حوالے سے حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ قول مجھے یاد آ رہا ہے۔ آپ تابعی بزرگ ہیں، حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مقبول بندے، ولی کامل، جنہیں پوری دنیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاکیزہ نام سے جانتی، پہچانتی اور مانتی ہے، انہی کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ گزارشات اور باتیں پیش کریں گے۔ موضوع ہمارا ہے اعلیٰ حضرت کا علم و ادب۔ جو حضرات گزشتہ جمعے کو یہاں تشریف لائے ہوئے تھے انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ گزشتہ جمعے کو ہمارے بیان کا ٹاپک تھا باادب بانصیب، جن میں ہم نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ادب بہت ضروری ہے۔ اور اس کے پہلے جو جمعہ گزرا ہمارا موضوع تھا ہمارا بھارت چاند پر، اور اس حوالے سے گفتگو کرتے کرتے ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے، علم کے حوالے سے بہت زور دیا تھا، اور مسلمانوں نے عالم سے گزارش کی تھی کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھائیے اور خود بھی تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیے، چاہے وہ دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو۔ اور آج آپ حضرات کے سامنے انہی دونوں ٹاپک کا سنگم لے کر آئے ہیں اعلیٰ حضرت کی روشنی میں۔ اعلیٰ حضرت کا علم و ادب، اعلیٰ حضرت کے پاس علم کیسا تھا، اور اعلیٰ حضرت کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادب کی نعمت تھی وہ کتنی زبردست تھی، اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، جس واقعے میں اعلیٰ حضرت کے ادب کے حوالے سے بھی بتایا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ حضرت کی کرامت بھی ظاہر ہوگی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضور صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھ کر علم حدیث لے رہے تھے، علم حدیث حاصل کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت جیسے شیخ الحدیث، حافظ الحدیث، امیر المومنین فی الحدیث، وہ حدیث پڑھا رہے ہوں، اور صدر الشریعہ جیسے علماء حدیث کا علم لے رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس درسگاہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور ان اہل علم کے صدقے اللہ ہمارے سینے کو بھی علم دین کی دولت لازوال سے مشرف فرمائے۔ صدر الشریعہ فرماتے اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ حدیث پڑھاتے ہوئے آپ کسی طرف توجہ نہیں فرماتے تھے، بالکل باادب بیٹھ کر، باوضو ہو کر، نہایت توجہ کے ساتھ ادب و تعظیم کا دامن مضبوطی سے تھامے حدیث پڑھاتے تھے۔ تو آج کیا ہوا، جب اعلیٰ حضرت ہمیں حدیث پاک پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے اعلیٰ حضرت اپنی مسند سے اٹھے اور کہیں تشریف لے گئے۔ 15 منٹ کے بعد واپس تشریف لائے تو ہم نے دیکھا اعلیٰ حضرت کی پیشانی پر پریشانی کے آثار تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے۔ اور اتفاق اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا اعلیٰ حضرت کے ہاتھ
گیلے تھے اور پوری آستین بھیگی ہوئی تھی اور پانی ٹپک رہا تھا. آ کر کے مجھ سے فرمایا امجد علی ذرا کرتا لے آئیے. میں گیا, دوسرا کرتا لے کر کے آیا. اعلیٰ حضرت نے وہ کرتا پہنا, اپنے اس کرتے کو اتارا اور وہ کرتا پہن کر پھر تشریف فرما ہو گئے اور ہمیں حدیث پڑھانے لگے. صدر الشریعہ فرماتے ہیں یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی کہ بات کیا ہوئی. اس طرح اعلیٰ حضرت کبھی حدیث کے دوران کبھی کہیں جاتے نہیں ہیں, جانا تو بہت دور کی بات, حدیث پڑھاتے ہوئے کسی طرف توجہ نہیں فرماتے, صرف رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کا درس دیتے رہتے ہیں اور کسی طرف آپ التفات نہیں فرماتے, باوضو بعد اب بیٹھ کر حدیث وقت پڑھاتے ہیں. مگر آج عادت کے خلاف اٹھ کے چلے گئے, وہ بھی حدیث پڑھاتے پڑھاتے, اور ٹھیک 15 منٹ کے بعد لوٹے اور سچویشن یہ کہ پوری آستین بھیگی ہوئی ہے, پانی ٹپک رہا ہے. خیر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میرے, لیکن ادب کا معاملہ یہ تھا کہ میں کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا, کیونکہ اعلیٰ حضرت میرے استاذ بھی ہیں, اعلیٰ حضرت میرے پیر و مرشد بھی ہیں. تو کمال ادب کرتے ہوئے اس واقعے کو میں نے اپنے دل میں جگہ دی, دن نوٹ کر لیا کہ دن کون سا تھا, تاریخ نوٹ کر لی تاریخ کون سی تھی, وقت بھی نوٹ کر لیا وقت کون سا تھا. دن گزرتے رہے. ٹھیک 11 دن کے بعد کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے, کچھ تحفے تحائف لے کر کے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں انہوں نے کچھ تحفے پیش کی جو لے کر کے آئے تھے, اور بہت دیر تک بیٹے اعلیٰ حضرت سے گفتگو کرتے رہے. جب وہ لوگ جانے لگے تو حضور صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے لپک کر کے گیا اور ان لوگوں کے پاس گیا, سلام مصافحہ کر کے خیر خیریت معلوم کی اور پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو, کیسے آئے ہو, کیا کام تھا, یہ تحفے لے کر کے آئے, آپ پوری بات بتائیے. تو انہوں نے کہا, غور سے سنیے گا, ان آنے والے لوگوں نے کہا ٹھیک 11 دن پہلے ہم ایک سمندر کے اندر کشتی میں بیٹھے جا رہے تھے, ہم سفر میں تھے, کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اچانک تیز ہوا چلی اور تیز ہوا کے چلنے کی وجہ سے سمندر کی لہروں میں طغیانی آ گئی, ہماری کشتی ہچکولے کھانے لگی, قریب تھا کہ کشتی الٹ جاتی اور ہم سارے کے سارے لوگ سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہو جاتے. ہم ڈرنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دیے اور اعلیٰ حضرت کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. یہ کہا یا اللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا صدقہ ہمیں طغیانی سے نجات عطا فرما, طوفان سے نجات عطا فرما. اور ہم نے اس وقت منت بھی مان لی. تو فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جیسے ہم نے دعا مانگی اللہ پاک کا کرم ہوا, ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے ہماری کشتی کو ہاتھ سے پکڑ کر کے کنارے پہ کھینچ کے لگا دیا. ٹھیک 11 دن پہلے کی بات ہے. صدر الشریعہ مسکرانے لگے. لوگوں نے پوچھا آپ کیوں مسکرانے لگا؟ کہا یہ تو میں نے خود نے دیکھا ہے. کیا بات بنی؟ کہا بات یہ 11 دن پہلے ہی اعلیٰ حضرت ہمیں پڑھا رہے تھے اور اعلیٰ حضرت کی روٹین میں ہے, اعلیٰ حضرت کے معمولات میں ہے, اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ ہے کہ حدیث پاک بڑے باادب ہو کر, باوضو ہو کر, تعظیم و ادب کے دائرے میں لے کر پڑھاتے ہیں, اور پڑھاتے ہوئے اعلیٰ حضرت کسی اور طرف توجہ نہیں فرماتے. مگر آج ہم نے پہلی مرتبہ یہ منظر 11 دن پہلے دیکھا تھا کہ اعلیٰ حضرت پڑھاتے پڑھاتے اٹھے اور چلے گئے, 15 منٹ کے بعد آئے اور اعلیٰ حضرت کا پورا ہاتھ بھی بھیگا ہوا تھا اور اعلیٰ حضرت کی پوری آستین بھی جو ہے گیلی تھی اور سے پانی ٹپک رہا تھا. میں اس وقت تو نہیں جان پایا, مگر آج آپ لوگوں سے جب واقعہ سنا تو میں پہچان گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے اپنے جس بندے کو بھیجا تھا اسی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی ذات. اس واقعے میں کیا کیا ہمارے لیے سیکھنے کا ہے؟ اگر اسی پر بات کروں گا تو ٹائم بہت کم, حالانکہ بہت ساری باتیں لے کر کے آیا ہوں, لیکن صرف 2 باتیں. نمبر 1, حدیث پاک کے معاملے میں صدر الشریعہ کے بیان کے مطابق اعلیٰ حضرت کی عادت کریمہ تھی ادب سے, ادب کے دائرے میں حدیث پاک پڑھاتے, 2 زانو ہو کر بیٹھتے اور مکمل توجہ صرف حدیث پاک پر رکھتے, کسی اور طرف توجہ نہ فرماتے. اور دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو جو رتبہ عطا فرمایا, جو مرتبہ عطا فرمایا, وہ بھی ابھی آپ حضرات نے حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے سماعت فرمایا. بات آئی حدیث پاک کی تو ڈیفینیشن سن لیجئے. حدیث کسے کہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل و عمل کو حدیث کہا جاتا ہے. اگرچہ کبھی کبھی صحابہ کرام اور تابعین کی باتوں کو بھی حدیث کہا جاتا ہے, مگر نارملی جب ہمارے سامنے آتا ہے نا, حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث پاک میں یہ فرمایا, تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو, آقا علیہ السلام کے فعل کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو حدیث کہا جاتا ہے. قرآن پاک کے پارہ نمبر 27 آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 میں اللہ پاک پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. لوگوں سن لو, میرے حبیب اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے, یہ تو وہی کہتے ہیں جو ہم وہی کرتے ہیں. یہ ہے حدیث پاک. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حدیث ہے.
حضور نے جو کر لیا وہ حدیث ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور آقا علیہ السلام خاموش رہے, اس کو بھی حدیث پاک کہا جاتا ہے. یہ حدیث کی ڈیفینیشن ہے. آج ہمارے یہاں پر بات بات پہ لوگ حدیث میں ان سے پوچھو حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ نہیں بتا سکتے. بخاری شریف میں کتنے حدیث ہیں یہ نہیں بتا سکتے. ترمذی شریف, ابو داؤد شریف, یہ حدیث کی کتابوں کی کون سے کیٹیگری میں آتی ہے یہ نہیں بتا سکتے. مگر بات بات پر ان کے منہ سے کیا نکلے گا, ارے حدیث میں ہے, ارے حدیث میں. اللہ کے بندے, ڈر اس بات سے. آج سے تقریباً 1450 سال پہلے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, من یقل ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے بارے میں ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی, اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ہم کیا کہتے ہیں, حدیث میں آیا, جبکہ ہمیں خود کو پتہ نہیں کہ حدیث ہے بھی کہ نہیں. ہم خود ہی کنفیوز ہیں کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ نہیں آیا, مگر اپنی گیدرنگ میں میجورٹی میں بھائی حدیث میں اللہ کے بندے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا من یقل ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. مسلم شریف, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. یہ فرمایا کہ جس نے میرے بارے میں ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اعلیٰ حضرت کے بارے میں بات چل رہی ہے. اعلیٰ حضرت حدیث دانی کے حوالے سے, حدیث کے علم کے حوالے سے کتنے ماسٹر مائنڈ تھے. آپ کو بتاؤں, علم حدیث یہ باقاعدہ ایک علم ہے جو مدرسوں میں پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. جو علماء حدیث کے ماسٹر مائنڈ ہو جاتے ہیں پھر ان کی بھی کیٹیگریز بنتی ہیں. جیسے جو حدیث کے بڑے جانکار عالم ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے, کسی کو حجت کہا جاتا ہے, کسی کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے. اور ان تمام کیٹیگری میں سب سے بڑا درجہ آتا ہے امیر المومنین فی الحدیث کا. امیر المومنین فی الحدیث اس عالم کو کہتے ہیں, حدیث کے اس جانکار کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے میں سارے علماء حدیث میں سب سے بڑا درجہ رکھتا ہو, اسے کہتے ہیں امیر المومنین فی الحدیث. اور اعلیٰ حضرت بھی اپنے دور کے امیر المومنین فی الحدیث تھے. آپ کے دور میں جتنے لاکھوں کروڑ علماء تھے عرب و عجم میں, تمام کے تمام عالموں میں اعلیٰ حضرت سب سے بڑے حدیث داں تھے. کہ اسی لیے ہمارے علماء نے اعلیٰ حضرت کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا ہے. کتنے بڑے جانکار تھے اعلیٰ حضرت, اس بارے میں 2-3 مثالیں پیش کروں گا. ایک واقعہ سنیے. شیخ محدث وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ اعلیٰ حضرت کے دوست ہیں. وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ یہ اعلیٰ حضرت کے بیسٹ فرینڈ ہیں, اعلیٰ حضرت کے پکے دوست ہیں. اور یہ خود اتنے بڑے عالم ہیں, 40 سال تک انہوں نے حدیث کی خدمت کی. اور بخاری شریف کا نام تو آپ نے سب نے سن رکھا ہوگا نا, وہ پوری بخاری شریف ان حضرت کو پوری بغیر دیکھے یاد تھی. کیا نام بتایا میں نے؟ محدث وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ, یہ اعلیٰ حضرت کے بیسٹ فرینڈ ہیں. اب یہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. اتنے بڑے عالم ہوا یہ محدث اعظم ہند حضرت سید محمد میاں اشرفی رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو محدث اعظم ہند ہے ماشاءاللہ آج بہت مشہور ہے. حضور محدث اعظم ہند شاگرد ہے کس کے؟ محدث وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو محدث اعظم ہند فرماتے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے استاذ گرامی حضرت شیخ احمد وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ استاذ محترم آپ اعلیٰ حضرت کا بہت ذکر کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے ہی اعلیٰ حضرت کا نام لیا نا تو میرے استاذ محترم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ رونے لگے اور روتے روتے فرمایا بیٹا محمد میاں صاحبزادے, بات دراصل یہ ہے الحمدللہ اسلام تو ہمارے گھر میں سے ہی مجھے ملا ہے, یعنی ہم پیدائشی مسلمان ہیں, مگر میں نے ایمان کی جو مٹھاس پائی ہے نا وہ اعلیٰ حضرت کی صحبت سے پائی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ وہ عالم کہہ رہے ہیں جنہوں نے 40 سال حدیث کی خدمت کی اور ہزاروں حدیثیں زبانی جن کو یاد ہے, وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہیں, مگر ہمیں جو ایمان کی مٹھاس ملی ہے نا وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت بابرکت سے ملی ہے. تو جب محدث اعظم ہند نے سنا تو اعلیٰ حضرت کی محبت ان کے دل میں بھی مزید آ گئی. اب انہوں نے دوسرا سوال کیا, کہتے استاذ محترم کیا اعلیٰ حضرت حدیث کے علم میں آپ کے برابر ہیں؟ کیونکہ آپ کو اتنی حدیثیں یاد ہیں ماشاءاللہ, پوری بخاری شریف آپ کو زبانی یاد ہے. تو حضور میرا سوال دوسرا یہ ہے کیا اعلیٰ حضرت حدیث دانی میں, اعلیٰ حضرت علم حدیث میں کیا آپ کے برابر ہیں؟ شیخ وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہرگز نہیں.
پھر یہ فرمانے لگے صاحبزادے تمہیں پتا ہے کہ میرے ہرگز نہیں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ سنو، مطلب یہ ہے کہ اگر میں اعلی حضرت کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤں اور برسوں تک حدیث حاصل کرتا رہوں، حدیث کا علم پڑھتا رہوں، اس کے باوجود ان کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتا میں۔ اعلی حضرت اتنے بڑے جانکار حدیث پاک کے، کون کہہ رہی ہیں؟ اتنے بڑے عالم کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ جو پوری دنیا امام احمد رضا کو اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت کہہ رہی ہے، عشق محبت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور جگہ جگہ اعلی حضرت کا ان سے پاک منایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو خزانہ علم عطا فرمایا، جو خزانہ عشق عطا فرمایا، جو خزانہ ادب عطا فرمایا، وہ آپ کے ہم عصر علماء کے درمیان نہیں پایا جاتا، بلکہ آپ کے دور کے سارے علماء ایسے لگتے ہیں کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آپ ہی سے فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ دوسری مثال دوں اس کی، سنیے ذرا، اب توجہ رکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عالم ہیں۔ علم صرف کس کی بات چل رہی ہے؟ ابھی علم حدیث کی۔ میں نے کوئی دوسرا علم شروع نہیں کیا۔ علم قرآن ایک طرف، علم تفسیر ایک طرف، علم فقہ ایک طرف، اصول فقہ کا علم ایک طرف، علم نحو ایک طرف، علم صرف ایک طرف، علم بلاغت ایک طرف، علم منطق ایک طرف، علم فلسفہ ایک طرف، علم ریاضی ایک طرف۔ یہ سارے علوم اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے 100 سے زیادہ علوم و فنون پر مہارت تامہ عطا فرمائی تھی۔ اتنے بڑے تھے آپ عالم، اپنے دور کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے آپ اعلیٰ حضرت۔ جی ہاں، آپ کی کتاب پڑھی آپ، جب آپ نے اس پر تحقیق و ریسرچ کیا کہ زمین گھومتی ہے، سائنسدان کہتے تھے نا زمین گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، زمین نہیں گھومتی، زمین ساکن ہے۔ اس پر آپ نے دلائل کے انبار لگائے۔ انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا آگے چل کر کے اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عالم ہیں، لیکن ابھی بات صرف علم حدیث کی چل رہی ہے، میں نے دوسرا علم شروع نہیں کیا۔ اس میں آپ اعلیٰ حضرت کی مہارت دیکھیے، اعلیٰ حضرت کی اسپیشلٹی دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ نے حدیث شریف کی کتنی کتابیں پڑھائی ہیں، آپ کی اسٹڈی میں رہی ہیں، مطالعے میں رہی ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا 50 سے زائد۔ کیا فرمایا؟ 50 سے زیادہ کتابیں ہیں حدیث پاک کی، صرف حدیث پاک کی، جو میں نے پڑھائی اور میرے مطالعے میں رہی ہیں۔ 50 سے زائد، سبحان اللہ۔ اب دیکھنے میں ان کو کیا لگ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت اور کیا فرما رہے ہیں؟ 50 سے زیادہ، بس 50۔ بھائی صاحب، دکھنے میں یہ 5 اور 0 ہے، 50 گہرائی میں اتریے۔ جب اس 50 کتابوں کو کھنگالیں گے، ہزاروں پیجز بنیں گے، ہزاروں صفحات بنیں گے، لاکھوں حدیثیں بنیں گی۔ میں فار ایگزامپل دوں آپ کو، نمبر 1 آپ دیکھیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کے صفحات کاؤنٹ کیجئے آپ، ان میں جو حدیث آئی ان کو کاؤنٹ کیجئے آپ، کتنی حدیثیں بنیں گی؟ اعلیٰ نے فرمایا 50 سے زیادہ کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا اور مطالعے میں رہنے کا سلسلہ میرا رہا ہے۔ کتنی حدیثیں حضرت کو یاد ہے؟ 50 سے زائد کتابوں کی۔ اب اگر آپ 50 کتابوں میں آئے تو اعلیٰ حضرت نے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ ان کا نام بتایا، اور بتاتے 31 بکس کے نام بتایا آپ نے، اور فرمایا 50 سے زائد۔ ان سمیت 50 سے زائد کتابیں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، پڑھائی ہیں، میری اسٹڈی میں رہی ہیں، میرے مطالعے میں رہی ہیں۔ اب اگر آپ بخاری شریف کو لے لیں، بخاری شریف میں 1823 صفحات ہیں، 7563 حدیثیں ہیں۔ مسلم شریف میں 1157 صفحات ہیں، 3033 حدیثیں ہیں۔ ابو داؤد شریف میں 820 صفحات ہیں، 5273 حدیثیں ہیں۔ ترمذی شریف میں 884 صفحات ہیں اور 3958 حدیثیں ہیں۔ نسائی میں 905 صفحات ہیں اور 5000 پلس حدیثیں ہیں، اور ابن ماجہ میں 705 صفحات ہیں، اور اگر حدیثوں کو کاؤنٹ کیا جائے تو 705 تو صفحات ہو گئے اور 4341 حدیثیں ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بھی سیاہ ستہ کے بارے میں بتایا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ۔ ابھی تو 6 کتابیں ہوئی ہیں۔ ہمارے علماء نے اس طرح 20 کتابوں کی کاؤنٹنگ کی کہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا نا کہ مجھے 50 سے زیادہ کتابوں، حدیث کی جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں، پڑھائی ہیں اور الحمدللہ وہ مطالعے میں رہی ہیں، یہ 6 کتابوں کے صفحات کی کاؤنٹنگ ابھی میں نے آپ کو کر کے بتائی۔ یہ 6 کتابوں کے حدیثوں کی کاؤنٹنگ ابھی میں نے آپ کو کر کے بتائی کہ بخاری شریف میں کتنے صفحات کتنے حدیث ہیں، مسلم شریف میں کتنے صفحات کتنے حدیث ہیں، ترمذی میں کتنے صفحات کتنے حدیث ہیں، ابو داؤد میں کتنے صفحات کتنے حدیث ہیں، اور ابن ماجہ میں کتنے صفحات کتنے حدیث ہیں، اور نسائی شریف میں کتنے صفحات کتنے حدیث ہیں۔ ہمارے بزرگ علماء کرام نے محنت کی، تحقیق کی اور 20 کتابوں کا سروے کیا تو پتا چلا
اگر 20 کتابوں کو لے لیا جائے، ان 50 میں سے 20 کتابوں کو لے لیا جائے اور ان 20 کتابوں کے پیج کو گنا جائے، والیوم کو گنا جائے، ان کی جلدیں گنی جائیں اور ان کی حدیثوں کو کاؤنٹ کیا جائے، تو ہمارے علماء پر ہماری جان قربان، مکمل تحقیق کرنے کے بعد رزلٹ یہ دیا کہ اعلیٰ حضرت کی 50 سے زائد کتابوں میں صرف 20 کتاب کے ہم نے کاؤنٹنگ کی، والیومز کی، پیجز کی اور حدیثوں کے نمبرز کی، تو پتا چلا 49 49 تو جلدیں بنی۔ جو میری بات سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے، ورنہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سر سے گزرتی ہیں، یہ علم کی باتیں علم والے سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا ان 50 سے زائد کتابوں میں جب 20 کتابوں کے بارے میں چھان بین شروع ہوئی، 49 جلدیں بنی اور 49 جلدیں بنی اور صفحات، تو فرمایا 29,905 صفحات بنے اور 1,34,811 حدیثیں بنی۔ یہ ساری حدیثیں اعلیٰ حضرت کو یاد ہیں۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا 50 سے زائد، اور تحقیق کتنی پر ہوئی؟ 20۔ یہ 20 کتابوں کے صفحات، جلدیں اور حدیثوں کی کاؤنٹنگ میں نے آپ کو بتائی۔ ان کے علاوہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ 50 سے زائد۔ اب 50 سے زیادہ کتنی؟ 50 سے زیادہ تو 55 بھی ہوتے ہیں، 60 بھی ہوتے ہیں، 70 بھی ہوتے ہیں، 100 بھی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے 50 سے زائد کتابوں کی معلومات ہے مجھے علم حدیث میں، صرف علم حدیث میں۔ تو 50 سے کتنا؟ تو سنو، اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ ہاں، 1000 سے زیادہ کتابیں اعلیٰ حضرت لکھی ہیں۔ ان 1000 میں سے 350 کتابوں پر ہمارے علماء نے ریسرچ کیا، تو اعلیٰ حضرت نے اپنی 350 کتابوں میں جو حدیثیں لکھی، ان حدیثوں کو کاؤنٹ کیا گیا تو وہ حدیثیں بنی 10,000۔ 10,000۔ اور پھر اور تحقیق کی کہ یہ 10,000 جو حدیثیں اعلیٰ حضرت لی ہیں کن کن کتابوں سے لی ہے۔ اب ان کتابوں کی طرف جایا گیا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مشکات شریف، ہے نا، اسی طریقے سے اور درجنوں کی کتابیں حدیث پاک کی، ریاض الصالحین وغیرہ، ان سب کی طرف ہمارے علماء گئے تو اعلیٰ حضرت نے 350 اپنی کتابوں میں جو 10,000 حدیثیں جمع کی۔ اب یہ حدیثیں ریفرنس کیا ہے، ان حدیثوں کا ریفرنس کیا ہے، کن کتابوں سے لی؟ جب ان کتابوں کی طرف ہمارے علماء گئے، یہ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے کہ اعلیٰ حضرت نے وہ کتابیں، وہ حدیثیں 400 حدیث کی بڑی بڑی کتابوں سے جمع کی تھی۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا علم۔ کیا فرمایا؟ 50 سے زائد حدیث کی کتابیں میرے پڑھنے پڑھانے مطالعے میں رہی ہیں۔ جب تحقیق کی گئی تو 350 کتابوں کا رزلٹ یہ نکلا کہ اعلیٰ حضرت کو 400 کتابوں کی جانکاری حدیث کی۔ اتنی ساری حدیثیں آپ کو یاد ہے، کتنے لاکھوں میں پہنچ جائیں گی، لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ یہ تو صرف 350 کتابوں پر ریسرچ ہوا نا۔ اعلیٰ حضرت کی ٹوٹل کتابیں کتنی؟ 1000 سے زیادہ۔ اب مزید جب ان کتابوں پر ریسرچ ہوگا تو آپ خود بتائیے کتنی بات آگے پہنچ جائے گی۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت۔ اس لیے کہنے والے نے کہا تھا احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں، حب نبی کے دل میں دیپک جلا دیے ہیں، اے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت تم نے منافقوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں، خوشبو مصطفیٰ سے مہکا دیا زمانہ، عشق شہ مدینہ دل میں بسا دیے ہیں، ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے فتوے سرکار کے عطا سے تم نے عطا کیے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ میرے مرشد کہتے ہیں تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، تھر تھرائے کانپ اٹھے باغیان مصطفیٰ جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا، دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا، ہے بدرگاہ خدا عطار آج اس کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی جناب، ابھی تو شروعات ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کے علم کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بہت بڑا سمندر جو موجیں مار رہا ہے نا، اس میں سے 1-2 قطرے نکال کر کے صرف سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا علم۔ مزید آگے چلے جائیں تو بات تو بہت دور نکل جائے گی، مگر صرف یہ رک کر کے چونکہ ٹائم اب کم باقی رہ گیا، اعلیٰ حضرت کی حدیث دانی ہے، اتنی جانکاری، اور اعلیٰ حضرت حدیث پر عمل کیسے کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ اس کے مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ حدیث پر اعلیٰ حضرت کا عمل کیسا تھا؟ عمل دیکھیے گا آپ، زبردست۔ جب اعلیٰ حضرت حدیث پر عمل کرتے تھے نا، اب ڈاکٹر بھلے کچھ بھی کہتے رہے، وہ کہتے تھے دنیا کے طبیب ایک طرف، اللہ کے حبیب ایک طرف۔ ہوا یہ سن 1300 ہجری کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی علمی تحقیق کے بارے میں باریک باریک حروف کی کتابیں دیکھنے پڑ رہی تھی، باریک باریک حروف کی کتابیں،
اب بڑی محنت بھی لگ رہی ہے, ٹائم بھی پورا جا رہا ہے, اور پوری محنت انرجی صرف ہو رہی ہے کتابوں پر. باریک باریک روح کی کتابیں ہیں, پرانے زمانے کی جو کتابیں ہوتی ہیں ابھی آپ دیکھیے سمجھ میں نہیں آئیں گی آپ کے. خیر, تو یہ تو علماء کی بات ہے, ماشاء اللہ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں. تو یہ علماء کی محنت یہی تو ہوتی ہے. آج ہمیں اتنا پتہ چل گیا نماز کے 7 فرض ہیں, جھوم رہے ہیں نماز کے 7 فرض ہیں. ان علماء سے پوچھو انہوں نے کتنی گہرائی اور تحقیق کرنے کے بعد, اندر سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد ہمیں یہ بتایا ہے کہ نماز میں 7 فرض ہوتے ہیں. طلاق ایک نہیں ہوتی, طلاق رجعی بھی ہوتی ہے, طلاق بائن بھی ہوتی ہے, طلاق مغلظہ بھی ہوتی ہے. اب کئی لوگوں نے یہ نام پہلی بار سنے ہوں گے, اب کیا کریں, کئی حاجی بیٹھے ہوں گے, پوچھو حج کتنے طریقہ ہوتا ہے, معلوم ہی نہیں ہے, حج کر لیا مگر پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے علماء پر قربان گئے سمندر میں نیچے, تو جا کر کے ہمیں قرآن حدیث کے حوالے سے بتایا حج ایک طرح کا نہیں ہوتا, حج 3 طرح کا ہوتا ہے. حج کی 3 قسمیں, حج افراد, حج تمتع, حج قران. جو حج افراد کر لیتا ہے اس حاجی کو مفرد کہتے ہیں, جو حج تمتع کر لیتا ہے اس حاجی کو متمتع کہتے ہیں, اور جو حج قران کر لیتا ہے اس حاجی کو قارن کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تو ہمیں تو اتنا پتہ چل جائے نا بھئی یہ مسئلہ یہ ہے, تو بس سینہ چوڑا ہو جاتا ہمارا. بالکل سینہ چوڑا ہونا چاہیے کہ اللہ کے کرم سے ہمیں معلومات ملی, دین کا علم ہمیں حاصل ہوا ہے. لیکن ابھی کتنی ساری باتیں, اور پھر جو مسائل آپ سیکھ رہے ہیں ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے وہ بات کی بات ہے, مگر جن علماء کے ذریعے سے بھی یہ مسائل ملے انہی علماء پر وہ بھوک رہے ہیں, انہی علماء کو گالیاں دے رہا ہوں, انہی علماء کا اپمان کر رہے ہو. ارے آج مولویوں نے دین کو مشکل بنا کے رکھ دیا, ارے یہ تو مولوی سے جھگڑتے رہتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ہماری قوم کی غداریاں ہیں کہ جن علماء سے مسائل سیکھ رہے ہیں, جن علماء کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, جن علماء کے صدقے میں رمضان کے روزے کی کب قضا واجب ہوتی ہے, کب کفارہ واجب ہوتا ہے, کون سی قسم پر کفارہ واجب ہوتا ہے, کون سی قسم جو ہے کفارہ اس پر واجب نہیں ہوتا, یہ ساری معلومات جن علماء سے ہم کو ملتی ہے. یہ تو ایسا ہو گیا یار, احسان فراموش بن رہے ہیں ہم لوگ. مجھے ایمانداری سے بتائیے آپ قسم کی کتنی قسمیں بولی ہیں؟ نہیں پتا نا, میں بتاتا ہوں. قسم کی 3 قسمیں, قسم لغو, قسم غموس, قسم منعقدہ. اب تینوں کی ڈیفینیشن جائے تو ٹائم بہت چاہیے, پھر بھی بتاتا ہوں. قسم لغو کہتے ہیں پاسٹ کے بارے میں آپ نے کوئی قسم کھائی, ماضی کے بارے میں جو بات گزر چکی, اسے قسم لغو کہتے ہیں. نمبر 2 قسم غموس. قسم غموس کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ کے بارے میں, ابھی حال کے بارے میں آپ نے کوئی قسم کھائی. اور ایک ہوئی قسم منعقدہ, فیوچر کے بارے میں, بھوشیہ کے بارے میں, مستقبل کے بارے میں آپ نے کوئی قسم کھائی. ان میں جو پہلی اور دوسری قسم ہے نا, اگر کسی نے جھوٹی کھا لی تو گناہ ہے مگر کفارہ نہیں ہے. مگر یہ تیسری جو قسم ہے جسے قسم منعقدہ کہتے ہیں فیوچر کے بارے میں, یہ قسم منعقدہ وہ ہے اگر آپ نے توڑ دی تو آپ گنہگار بھی ہوں گے اور آپ پر کفارہ بھی واجب ہوگا. یہ معلومات کہاں سے مل رہی ہے انہیں, کہاں سے ملی؟ یہ علماء کرام کی طرف سے ملی ہے. مگر آج ہماری ہی قوم ہمارے علماء کے خلاف زہر اگل رہی کہ نہیں اگل رہی ہے؟ میں نے تاریخ پڑھی ہے تو پتا چلا کہ ان مسلمانوں کو برباد کرنے کا دشمنان اسلام نے جو پروپیگنڈا تیار کیا تھا, جو سازش رچی تھی, اس کے اندر سر فہرست یہ بات تھی. باقاعدہ انہوں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کرنے کے بعد یہ کہا کہ ان مسلمانوں کو دین سے کس طرح دور کیا جائے, بے عمل اور بد عملی کے میدان میں کس طرح دوڑایا جائے, اور اسلام سے کیسے دور کیا جائے. سب سے فرسٹ پوائنٹ ان کا پتا کیا تھا, ان کو ان کے علماء سے بدزن کر دو. یہ ان کا فرسٹ پوائنٹ بھی تھا اور مین ٹارگیٹ بھی تھا جس میں وہ کامیاب ہوتے نظر آئے. اور آپ دیکھ لیے, اگر مسلمانوں کی پاپولیشن دیکھیں تو ان مسلمانوں کی تعداد میں کتنی پرسنٹیج میں آپ کو ایسے مسلمان ملیں گے جو علماء کے خلاف ہوتے ہیں, علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں, آئیں گے نماز پڑھنے امام صاحب کے پیچھے, پھر جا کر امام صاحب کے خلاف ہی زہر اگلیں گے. کئی آپ کو ملیں گے, لیکن خیر سب ایسے نہیں ہوتے. مگر میں تعداد بتا رہا ہوں مسلمانوں کی کہ ہمارے مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے. ہمیشہ با ادب رہے اور با ادبوں کی صحبت میں بیٹھے. نہیں میں تو بے ادبی نہیں کرتا ماشاء اللہ بھائی جان, آپ تو بے ادبی نہیں کر رہے, مگر جن کے پاس آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ تو بے ادب ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الصحبۃ مؤثرہ, صحبت اثر رکھتی ہے, صحبت رنگ لاتی ہے. آج آپ نہیں ہے بے ادب, کل آپ بے ادب ہو جائیں گے, کب تک بچیں گے؟ صحبت تو رنگ لائے گی, حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. خیر بات کہاں سے نکلی کہاں پہنچی, تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی تحقیق کے بارے میں باریک باریک حروف کی کتابیں دیکھنی پڑی, جس کی وجہ سے آنکھ میں بھی کمزوری آنے لگی. اچھا پھر کیا ہوا, تھکن ہوئی, بخار آ گیا, لیکن اتفاق سے اعلیٰ حضرت کو گرمی لگنے لگی تو گئے دوپہر کے بعد غسل کر لیا. غسل کیا تو سر پہ جیسے پانی ڈالا ایسا لگا جیسے کوئی چیز اتر کر کے آنکھ میں چلی گئی. اب کسی ماہر ڈاکٹر کو دکھایا, اس نے بغیر چیک اپ کیے بتایا کہ ایسا ہے
یہ جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں نا باری باری حروف کی، اور اتنی کتابیں آپ پڑھنے میں مشغول رہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہوا ہے آپ 15 دن کتابیں بند کر دیجئے، 15 دن کتاب مت دیکھیے گی، خود بخود صحیح ہو جائے گا. اب اعلیٰ حضرت کتابیں کیسے چھوڑیں؟ وہ تو 15 دن کی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور اعلیٰ حضرت 15 منٹ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. پوری دنیا سے لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آپ کی بارگاہ میں رجوع کر رہے ہیں، ہر ایک کو آپ جواب عطا فرما رہے ہیں، تو کتابوں سے کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ خیر آپ نے ان کی بات نہیں مانی، دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے چیک اپ کیا، اور چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ اس پانی کے آثار ہیں جو ابھی بتا رہا ہے کہ 20 سال کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی. سنیے غور سے، 20 سال کے بعد آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، یعنی آپ نابینا ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت نے ان کی بات سن کر کے کتابوں کا مطالعہ جاری رکھا، کوئی کمی نہیں آنے دی. جو مطالعہ پہلے کرتے تھے وہ مطالعہ رہا برابر، چلتا رہا. اعلیٰ حضرت میں کیا بتا رہا تھا، اعلیٰ حضرت حدیث پاک پر عمل کس توکل کانفیڈنس کے ساتھ کرتے تھے. جب ڈاکٹر نے آپ کو یہ کہا کہ 20 سال کے بعد آپ کی بینائی چلی جائے گی، اس کا اثر ہے جو آنکھ میں گیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، ایک ایسے شخص کو دیکھ لیا جو اس مرض میں مبتلا تھا، اور اس کو دیکھ کر آپ نے دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دعا کے بارے میں حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ جس مصیبت زدہ کو دیکھ کر کوئی یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے اس پڑھنے والے کو محفوظ کر دے گا. اب اعلیٰ حضرت نے یہ دعا پڑھ لی اس بیماری والے کو دیکھ کر کے جس بیماری کا اندیشہ ڈاکٹر نے آپ کے لیے ظاہر کیا تھا کہ آپ کو بھی بیماری ہو جائے گی، آپ نے پڑھ لی. پھر پتہ ہے کیا ہوا، 16 سال بیت گئے. 16 سال گزرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ 4 سال بعد آپ نابینا ہو جائیں گے. آپ مسکرا رہے تھے. ڈاکٹر نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سارے طبیب ایک طرف، اللہ کے حبیب ایک طرف. میرے آقا کا فرمانا میں نے پڑھ بھی رکھا، اس پر عمل بھی کیا ہوا ہے، مجھے کچھ نہیں ہونے والا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ آج 20 سال کیا 30 سال گزر گئے، میری آنکھوں کی بینائی کم بھی نہیں ہوئی، اللہ کے کرم سے آنکھوں میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے. یہ ہے کانفیڈنس. ہم بھی کانفیڈنس، اصل میں ہم لوگوں میں پرابلم کیا ہے، ہم لوگ عمل نہیں کرتے، حدیث پاک پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ہم کئی بار ایسا ہوتا ہے حدیث پاک میں کچھ آیا ہم اس کے خلاف کام کرتے ہیں. اور جانتے ہیں آپ یہ ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے اپنے کو مزہ آ جائے، چلو بچ گئے، عمل کرنا نہیں پڑا، اس کا بھگتان خطرناک ہے. جی ہاں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حدیث کے امام گزرے، وہ دمشق گئے تھے. دمشق جو ملک شام میں نا، دمشق گئے تھے آپ حدیث کا علم پڑھنے کے لیے. تو جس استاذ کے پاس، جس محدث عالم دین کے پاس اب حدیث پڑھتے تھے نا، وہ استاذ صاحب اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کے پڑھاتے تھے. وہ چہرے پر کپڑا، آگے کی طرف کپڑا تھا، وہ چہرہ کسی کو دکھاتے نہیں تھے، ایسے پڑھاتے تھے. وقت گزرتا گیا، جب اس عالم دین نے امام نووی کو دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ بڑے مائنڈیڈ بھی ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ حدیث کا علم پڑھتے ہیں، تو ایک بار کیا ہوا، کلاس میں کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھا، کلاس بالکل خالی تھی، صرف امام نووی بیٹھے ہوئے تھے. تو امام نووی کی موجودگی میں اس محدث عالم دین نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھا دیا. جیسے کپڑا اٹھایا امام نووی پیچھے سرک گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حدیث پاک پڑھانے والے عالم دین تھے ان کا چہرہ انسان کا نہیں تھا بلکہ گدھے کا چہرہ تھا، گدھے کا چہرہ تھا. انہوں نے فرمایا صاحبزادے سنو، بات دراصل یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگ امام سے پہلے رکوع سجود کرنے سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا منہ گدھے کی طرح کر دے. جب یہ حدیث پاک میں نے سنی نا تو پتہ ہے کیا کہا، ارے ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی کوئی ہوتا ہے، یہ بھی کوئی بات ہے. تو میں نے امام صاحب سے جان بوجھ کر پہلے رکوع کیا. امام صاحب نے قرات مکمل کی اور امام صاحب اللہ اکبر کہا انہوں نے، اور امام صاحب رکوع میں گئے، اس سے پہلے میں نے سر جھکا لیا، جان بوجھ کر امام سے پہلے سر جھکایا. اللہ نے میرا منہ ایسا کر دیا جیسا تم دیکھ رہے ہو. یہ حدیث پاک پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ. آج ہمارے نمازیوں میں بھی کچھ فرتیلے نمازی آپ کو ملیں گے، میں تو نہیں جانتا، ہم تو آگے رہتے ہیں، ہمیں کون پتا کون فرتی سے نماز پڑھا، کون دھیرے دھیرے نماز پڑھ رہا ہے. لیکن اتنا ضرور ہے، کیونکہ یہ کامن سی بات ہے، کیونکہ کچھ نمازی کاروبار میں، بزنس میں اتنے منہمک ہوتے ہیں، وہ نماز میں مجبوری میں پڑھنے آتے ہیں، اللہ معاف کرے، پڑھتے ایسے کھٹاکھٹ اینڈ فٹافٹ، چل بھائی ہو گئی نماز، 4 رکعت کی نماز 2 منٹ میں مکمل، 1.5 منٹ میں مکمل. پھر ایسی فرتی بازی کی امام صاحب کے پیچھے بھی چالو رہتی ہے. امام صاحب سجدے میں گئے نہیں، بھائی صاحب پہلے ہی چلے گئے. امام صاحب اللہ اکبر سجدے سے اٹھ کے آ رہے تھے، امام صاحب سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، بھائی صاحب پہلے سے کھڑے ہو گئے. یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے جناب. اور ڈریے اس حدیث پاک کو سن کر کے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ وہ حشر اس کرنے والے کا کر دے جو اس عالم کا کر دیا.
حدیث پاک میں آیا ہے، تو ان باتوں کو سمجھیے۔ آخری اعلان سماعت فرمائے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ سفر مظفر کی 25 تاریخ کو چونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی 11 سپٹمبر انشاءاللہ 11 سپٹمبر منڈے عشاء کی نماز کے بعد، چونکہ وہ رات 25ویں شب ہوگی، تو اپنی مسجد سرائے والان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یاد میں عظیم الشان سالانہ پروگرام بھی ہوگا، اور انشاءاللہ آپ حضرات کے تعاون سے لنگر شریف بھی ہوگا، اور نیکسٹ ڈے یعنی کہ 12 سپٹمبر منگل کے دن 25 تاریخ رہے گی، تو انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد ہم یہاں ہر سال کل شریف کی فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ 2:38 پر اعلیٰ حضرت کی یاد میں کل شریف کی فاتحہ ہوگی، کیونکہ جمعہ کے دن 25 سفر جب 2:38 پر جمعہ کی اذان بریلی شریف میں ہو رہی تھی اور مؤذن نے کہا تھا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اس وقت اعلیٰ حضرت نے کلمہ شریف پڑھا تھا اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تھی، تو 2:38 پہ یہ وقت انتقال آپ کا تھا، لہٰذا انشاءاللہ 25 سفر یعنی کہ 12 سپٹمبر منگل کے دن انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں فاتحہ خوانی کل شریف کی فاتحہ کا اہتمام رہے گا، آپ حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ جو اسلامی بھائی فاتحہ میں، تبرک میں، لنگر شریف میں کچھ دینا چاہے اپنے مرحومین کے سارے ثواب اور اعلیٰ حضرت کے لیے، تو مؤذن صاحب کو جمع کرا دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔